السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حرف و تجوید کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم تختی نمبر 15 کا پارٹ نمبر 3 سیکھیں گے۔ تو تختی نمبر 15 کا پارٹ نمبر 3 سیکھنے سے پہلے میں آپ تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے آپ پچھلے تمام سابقہ اسباق کو سیکھیں۔ سابقہ اسباق کو سیکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگلے تمام اسباق سیکھنے میں آپ کو آسانی ہوگی اور تمام قواعد آپ کو بہتر طریقے سے معلوم ہوں گے۔ سابقہ اسباق کے لنک ہم نے ناظرین ڈسکرپشن میں دیے ہوئے ہیں، آپ وہاں سے تمام سابقہ اسباق کو سیکھ سکتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو زبر وا، ہا میم میم پیش ہم، میم عین پیش مع، وہم مع، را زیر ری، وہم معری، ضاد واو پیش دو، وہم معرضو، نون زبر نا، وہم معرضون، وہم معرضون۔ واو زبر وا، خا زبر خا، وخا، لام قاف زبر لق، وخلق، نون کھڑا زبر نا، وخلقنا، کاف میم پیش کم، وخلقناکم، حمزہ زا زبر از، واو الف زبر وا، از وا، جیم الف دو زبر جن، از واجن، وخلقناکم ازواجا، واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما، ہا میم پیش ہم، وہم، با زیر بی، وہم بی، میم حمزہ پیش مو، وہم بیمو، میم زیر می، وہم بمؤمی، نون یا زیر نی، وہم بمؤمنین، نون زبرنا، وہم بمؤمنین، حمزہ میم زبر ام، صاد زبر صا، ام صا، با را زبر بر، ام صابر، نون الف زبر نا، ام صابرنا، حمزہ زبر آ، ہا میم میم پیش ہم، میم نون زیر من، ہم من، نون لام زبر نل، لام زبر لا، ہا میم میم پیش ہم، میم نون زیر من، نون لام زبر نل، لہم من نل، حا سین پیش حس، لہم من الحس، نون کھڑا زبر نا، لہم من الحسنى۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میم بھی مشدد ہے اور نون بھی مشدد ہے، ان دونوں میں ہر حالت میں غنہ کیا جائے گا، میم مشدد اور نون مشدد میں۔ ذال کھڑا زبر ذا، لام زیر لی، ذالی، کاف میم پیش کم، ذالکم، قاف واو زبر قو،
لام پیش لو، قولو کاف میم پیش کم، قولکم، ذالکم، قولکم، باعین زبر باع، ضاد پیش دو، بعدو کاف میم پیش کم، بعدکم، با زیر بی، بعدکم بی، باعین زبر باع، بعدکم بی بعد، ضاد دو زیر ضین، بعدکم بی بعض، عین زبر عا، لام یا زبر لی، علی، ہا میم زیر ہم، علیہم، غین زبر غا، ضاد زبر ضا، غضا، با دو پیش بن، غضب، علیہم غضب۔ ناظرین اسی کے ساتھ ہماری تختی نمبر 15 کا پارٹ نمبر 3 بھی مکمل ہوا، اور اسی کے ساتھ ہماری تختی نمبر 15 بھی مکمل ہوئی۔ آپ اس کی زیادہ سے زیادہ مشق کریں، اس میں ادغام شفوی، اظہار شفوی، اخفاء شفوی، اس طرح کے قاعدوں کا خاص دھیان رکھیں۔ جہاں پر ادغام شفوی ہو وہاں غنہ نہیں کرنا ہم نے، جہاں اخفاء شفوی ہو وہاں پر بھی غنہ کرنا ہے، جہاں پر اظہار شفوی ہو وہاں پر بھی غنہ کرنا ہے۔ اظہار شفوی کا ناظرین آپ کو کلیہ معلوم ہوگا کہ حرف با اور میم میں صرف غنہ ہوگا، اس کے علاوہ اور کہیں پر بھی غنہ نہیں ہونا اظہار شفوی میں، اور ادغام شفوی میں بالکل بھی غنہ نہیں کریں گے۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ ان حرف کا دھیان رکھیں، اور جتنا اچھا آپ یہ سبق بہتر طریقے سے یاد کریں گے ہمیں اگلے اسباق کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ادغام شفوی میں صرف میم کے بعد دوسری میم آئے گی تو وہاں ہم نے غنہ کرنا ہے، باقی اور کہیں پر بھی نہیں کرنا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم کل تختی نمبر 16 تخفیم و ترقیق، پر اور باریک حرف کے بارے میں آپ سے گفتگو کریں گے۔ اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے باریک اور پر حرف، تخفیم اور ترقیق۔ اب ہم اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔